کراچی کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اقتصادی مرکز ہونے کے باوجود بے شمار مسائل ہیں جن کا ہم آئے روز ذکر بھی کرتے ہیں، اور کراچی کی جب بات کرنا چاہتے ہیں ہم اچھے الفاظ میں بات کرنا چاہتے ہیں، اور کہ کراچی میں اتنا پوٹینشل ہے، ہمارا شہر ہے، وہاں کے لوگ ہیں، محنتی ہیں، پروفیشنل ہیں، لیکن اس کے باوجود جو مسائل ہیں وہ بھی اتنے ہی بڑے ہیں۔ ہم سٹریٹ کرائمز کی بات کریں، پانی کی کمی کے حوالے سے بات کریں، بجلی کے مسائل کی بات کریں، پھر گندگی ہے، اور اس کے علاوہ بے ہنگم ٹریفک ہے، بڑھتے ہوئے جرائم کی جو شرح ہے، یہ سارے وہ مسائل ہیں جو کہ بہت بیسک مسائل ہیں جن کا حل نکالنا ذمہ داری ہے، لیکن جو اوورآل مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے کیے جانے والے جو اقدامات ہیں اور دعوے ہیں وہ عملی طور پر تو کامیاب ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے۔ سڑکوں کے نظام کے حوالے سے بھی ہم نے پچھلے کئی دنوں میں کافی پروگرامز کیے ہیں، بلکہ انفیکٹ ہم روز کراچی کے ایشو کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سوال یہاں پہ یہی ہے کہ کراچی کی ترقی کے جو حکومتی دعوے ہیں کب حقیقت بنیں گے، کب ان کے ریپریزنٹیٹیو جو آتے ہیں بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے کراچی کے لیے یہ کیا، کراچی کے لیے وہ کیا، کیوں نظر نہیں آ رہا؟ یہ آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ایک ڈیولپڈ سٹی کے مناظر ہیں جس کو ہم پاکستان کا سب سے بڑا شہر کہتے ہیں، اقتصادی پوٹینشل جس میں اتنا زیادہ موجود ہے۔ ہمارے ساتھ مونم ظفر صاحب موجود ہیں، امیر جماعت اسلامی ہے، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر، گڈ مارننگ، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ یہ جو ہم کراچی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، یہ جو ہم کراچی کی بار بار بات کرتے ہیں ہم اچھے الفاظ میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ سر ہماری بڑی خواہش ہے کہ وہاں کے لوگ بھی اسی طرح کی زندگی گزاریں اور اچھی زندگی گزاریں، کیونکہ ان کا رائٹ ہے اور یہ ان کا بیسک رائٹ ہے کہ وہ سٹریٹ کرائم ہو اس سے محفوظ رہیں، سڑکوں کا نظام ہو، بجلی کا، پانی کا، ساری چیزیں پراپر ان کے لیے اویلیبل ہوں۔ منن صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی کہیے۔ جی میرا سوال کراچی کے مسائل کے حوالے سے یہ میں سوال یہی کر رہی تھی کہ یہ وہ بیسک ایشوز ہیں جن کو آج ہم بات کر رہے ہیں کراچی کو لے کر، اور ہم کئی سالوں سے انہی ایشوز کے اوپر بات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کوئی کنیکشن کا ایشو ہے، پلیز اس کو سارٹ آؤٹ کریں اور پھر ہم منم ظفر صاحب سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کراچی میں سٹریٹ کرائمز کا میں ذکر بار بار اس لیے کرتی ہوں کیونکہ ہم نے پچھلے دنوں رپورٹ بھی کیا، انفیکٹ ہمارے جو کراچی کے کورسپونڈنٹ اور بیورو چیف بھی تھے انہوں نے بھی اس حوالے سے بتایا کہ جی سٹریٹ کرائم جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ جان کی بازی ہارے ہیں سٹریٹ کرائم کی وجہ سے، اور پھر باقی مسائل تو اپنی جگہ جوں کے توں موجود ہیں۔ پانی کا مسئلہ، ایک شہر سمندر کنارے موجود ہو اور وہاں پر پانی کے مسائل ہو۔ منم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آواز آ رہی ہے۔ جی میں کراچی کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ بے شمار ایسے مسائل ہیں جن کو ہم کئی سالوں سے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، اور جب بھی کوئی عوامی نمائندے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ان مسائل کا ادراک کریں گے، حل کریں گے۔ کب ہوں گے جی یہ مسائل حل، بیسک مسائل؟ دیکھیے کراچی ایک بڑا شہر ہے، میگا میٹروپولیٹن سٹی ہے، لیکن اس شہر کو اون کرنے والا جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ اس کو اون نہیں کرتا۔ پیپلز پارٹی صوبے پر پچھلے 16 سال سے صوبائی حکومت کے اندر پیپلز پارٹی براجمان ہے، لگاتار 16 سال ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے ایم کیو ایم 1986 سے لے کر آج تک ہر وفاقی حکومت کا، ہر صوبائی حکومت کا کسی نہ کسی طرح حصہ رہی ہے، لیکن کراچی میں تعمیر کے، ترقی کے کام عملاً نہیں ہوئے۔ جو کام ہوا 2001 سے لے کر 2005 تک، جب سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نظام تھا، جس کے نتیجے میں یو سی لیول تک، ذیلی سطح تک لوگوں کو تعمیر اور ترقی کے کام ہوتے نظر آئے نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں۔ اصل بات یہ ہے کہ شہر کو اون کیا جائے، شہر کے مسائل کے حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے، جو کم از کم پیپلز پارٹی سے امید نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ بڑی مشکل سے ان پارٹیوں نے کہ جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہیں، جو کہتی ہیں کہ ہم بیلٹ پر یقین رکھتے ہیں،
لیکن یہی پارٹیاں وہ ہیں کہ جو بلدیاتی انتخابات نہیں کراتی اور جو ذیلی سطح پر بلدیاتی انتخابات جو بالکل جمہوریت کی نرسری ہیں، جہاں سے لوگ آگے بڑھتے ہیں اور پولیٹکس کے اندر آگے بڑھتے ہیں، لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کر بڑھتے ہیں، لیکن عملاً یہ ہوا کہ 2 سال 2.5 سال کا عرصہ ایسا گزرا جس کے اندر جماعت اسلامی مستقل اسٹرگل کرتی رہی کہ کسی طرح بلدیاتی انتخابات کرائیں۔ اب اللہ اللہ کر کے انتخابات ہو گئے، لیکن انتخابات کے بعد کا جو منظرنامہ ہے، پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت عملاً اختیارات نچلی سطح پر تقسیم کرنے کے لیے، اس کو ڈیوالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہ آپ اختیارات دے رہے ہیں، نہ آپ وسائل دے رہے ہیں، بلکہ آپ نے اختیارات اور وسائل ساری اپنی ذات کے اندر مرتکز کر لیے یا صوبائی حکومت نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں اس شہر کی کہ دیکھیں، اس شہر میں کچرا اٹھانے کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ صوبائی حکومت کے پاس ہے۔ اس شہر کی 106 بڑی سڑکیں ہیں جس کا خود اظہار کرتے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب۔ اب یہ مرتضیٰ وہاب صاحب بتائیں کہ اس شہر کی 106 بڑی سڑکوں کی صورتحال کیا ہے؟ مرتضیٰ وہاب صاحب یہ بتائیں کہ اس شہر کے وہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے چیئرمین ہیں، وہ ہمیں یہ بتائیں کہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کیا بری صورتحال ہے کہ لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے، جگہ جگہ گلی محلوں آبادیوں کے اندر پانی کھڑا ہے، سیوریج کا پانی کھڑا ہے، پینے کا پانی میسر نہیں ہے نلکوں کے اندر، اور آپ اس وقت اس کے چیئرمین ہیں واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے، تو براہ راست آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ یہ اختیار بھی آپ نے ٹاؤنز کو نہیں دیا، یہ اختیار بھی آپ نے نیچے ڈیوالو نہیں کرا یوسی لیول پر۔ اسی طرح کچرا اٹھانے کی ذمہ داری بھی آپ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، وہ بھی آپ ڈیوالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حل یہ ہے کہ ڈیوالوشن آف پاور ہو، اختیارات کی نچلی سطح پر تقسیم ہو، لوگوں کو سارے کاموں کو سنکرونائز کیا جائے کے ایم سی، ٹاؤن اور یو سی لیول پر۔ آپ جب نہ اختیارات دیں گے، آپ جب وسائل دیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں آپ ڈیلیور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، آپ کے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ آپ اس شہر کو چلا سکیں، تو اس کے نتیجے میں مسائل تو بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا بارشوں کے سیزن میں، اگست کے مہینے میں، وہ سڑکیں جو 6 مہینے پہلے بنی تھیں، بلکہ بعض سڑکیں تو وہ تھیں کہ جو 2 دن پہلے بنی تھیں، اور بارشوں میں 4 ارب روپے کا یہ جو پیچ ورک کا کام ہوا تھا، ایک بارش میں سارا جو ہے وہ ساری سڑکیں بہہ گئیں۔ اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ہمیں 19 برس گزر گئے، اس شہر کو پانی کا ایک بوند قطرے کا اضافہ نہیں ہوا اس شہر کے نظام کے اندر۔ نعمت اللہ خان صاحب کراچی کے سٹی ناظم تھے 2001 سے لے کر 2005 تک۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے K3 پروجیکٹ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں مکمل ہوا، اور الحمدللہ K4 کی فیزیبلٹی مکمل ہوئی۔ فیزیبلٹی بننے کے بعد اس پر کام شروع ہونا تھا۔ 2008 سے لے کر 2014 تک صرف خانہ پوری ہوتی رہی، اور K4 کے نام پر 14 ارب روپے ڈبو دیے گئے، ضائع کر دیے گئے، غلط روٹ بنا کر K4 کے منصوبے کا کہ پانی کہاں سے آئے گا، کہاں جائے گا، روٹ ہی غلط تھا، 14 ارب روپے ڈوب گئے، اور اب یہ کام کرنے چلا ہے، وابڈا کام کر رہا ہے۔ کوئی امکان نہیں ہے کہ اگلے 3 سال کے اندر مریم صاحب، میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں معذرت کے ساتھ، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے مسائل آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اور آئی ایم شیور کہ جو اس وقت حکومت میں ہیں، جو اختیارات کو آگے صحیح سے ڈیزالو نہیں کر رہے ہیں، ان کو بھی ان باتوں کا ادراک ہے۔ لیکن اس ساری جنگ کے اندر یہ جو سارا مسئلہ ہے، اس کے اندر جو کراچی کے عوام ہیں وہ کس اذیت سے دوچار ہے۔ میرا کچھ ہفتے پہلے کراچی جانے کا اتفاق ہوا، اور میں بڑی حیران ہوئی کہ وہاں پہ جو سڑکوں کا حال ہے، جو کہ مطلب میں پہلے دیکھ کر آئی تھی، اس سے بھی بدتر ہے۔ مطلب دنیا بھر میں ایسے شہر، میٹروپولیٹن سٹیز جو ہیں، وہ ترقی کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایوالو کرتے ہیں۔ ہم ابھی تک اسی جو کہہ لیں بحث کے اندر پڑے ہیں کہ ایک شہر جو سمندر کے کنارے ہے، وہاں پانی نہیں مل رہا، وہاں بجلی نہیں ہے، وہاں سڑکیں نہیں ہیں، وہاں سٹریٹ کرائم ہے، لوگوں کی جان مال کا کوئی تحفظ نہیں ہے۔ تو سر، یہ کس نے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں، جن کے پاس اختیار ہوگا وہی کریں گے نا جی، جن کے پاس وسائل ہوں گے وہی کریں گے۔ صوبائی حکومت 3000 ارب روپے کا ان کا بجٹ ہے۔
اس بجٹ کا 96% کراچی دیتا ہے۔ اب کراچی جو 96% صوبائی بجٹ میں حصہ ڈال رہا ہو، جو انکم ٹیکس کی مد میں وفاق کو 42% ادا کر رہا ہو، جو ایکسپورٹ کی مد میں 54% ادا کر رہا ہو، وہ شہر اگر ایک محرومی کا منظر پیش کر رہا ہے تو اس کے ذمہ دار مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MQM ہیں، اور یہ پارٹیاں مستقل اقتدار میں رہی ہیں اور انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا۔ کراچی کے لیے صرف پیکیجز کا اعلان ہوتا رہا۔ PTI حکومت تھی، 1100 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان ہوا، آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ پیکیج کہاں گیا۔ کبھی 162 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان ہو رہا ہے، کبھی 65 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان ہو رہا ہے، لیکن کراچی کے اندر عملاً کام ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے سڑکوں کی بات کی، سڑکیں 4 ارب روپے لگا کر ان سڑکوں پر پیچ ورک کیا گیا۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ کرپشن نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ایک سڑک کا نام تو کراچی کے لوگوں نے ایک دن کی سڑک رکھ دیا، وہ سڑک ایک دن کے اندر بہہ گئی، بارش کی نظر ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ میٹیریل صحیح استعمال کر رہے ہیں، نہ پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے۔ جب آپ ڈرائیونگ سیٹ پر ایسے لوگوں کو بٹھائیں گے جو رشوت لینے والے ہوں، جو مال ہڑپ کرنے والے ہوں، جن کا کام ہی یہی ہو کہ وہ 100 روپے میں سے 80 روپے کی کرپشن کریں، 15 سے 20 روپے اگر لگ گئے تو اس کے نتیجے میں تو سڑکوں کا حال یہی ہوگا۔ آپ دیکھیں کون سا ملک ایسا ہے، کون سا پاکستان کا شہر ایسا ہے کہ جہاں ٹینکر چلتے ہوں۔ اس شہر کے اندر پانی سپلائی ہوتا ہے، ٹینکروں کے ذریعے سپلائی ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں کے اندر پانی نہیں آتا۔ کون ذمہ دار ہے؟ یہ ذمہ دار تو وہی لوگ ہیں نا کہ جن کے پاس اختیار ہے۔ اور پیپلز پارٹی 16 سال سے برسر اقتدار، MQM اس کی اتحادی، وفاق کے اندر اس کی اتحادی، مسلم لیگ نون کو کراچی سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ وہ کراچی میں پلٹ کر کراچی کے لوگوں کو پوچھنا گوارا نہیں کرتے۔ کراچی انڈسٹریل ہب ہے، کراچی کی انڈسٹری پورے پاکستان کی انڈسٹری کا 57% ہے۔ یہاں کے لوگ الحمدللہ ٹیکس میں جب اتنا حصہ ڈالتے ہیں تو ان کا حق تو بنتا ہے نا کہ وہ لوگ سوال کرنے میں تو آزاد ہے نا کہ کیوں کراچی کو اس کا جائز حق نہیں ملتا۔ کراچی کو اس کا جائز حق ملنا چاہیے، اختیارات کو نچلی سطح پر ڈیلیور ہونا چاہیے، ٹاؤن اور UC کی سطح پر۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں ہم دعوے نہیں کرتے، ہم صرف بات نہیں کرتے کہ ہم لیگ پولنگ کریں، ہم لوگوں کو صرف کہتے ہیں نا کہ وہ ٹانگیں کھینچنے والا کام کیا جائے یا سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی جائے۔ میں یہ بات وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جماعت اسلامی کے پاس اس وقت 9 ٹاؤن ہیں اور 1 سال ہمارے ٹاؤنز کو اختیارات ملے ہوئے ہیں، ہمارے ٹاؤنز کو جو جماعت اسلامی کے پاس ہیں۔ ہم نے اس 1 سال کے مختصر وقت میں 115 پارک ہم نے الحمدللہ گلی محلوں کے اندر ڈیولپ کیے ہیں، جہاں فیملیز آتی ہیں ان پارکوں سے استفادہ کرتی ہیں۔ ہم نے اس 1 برس کے مختصر وقت میں 44,000 اسٹریٹ لائٹس درست کی ہیں یا نئی اسٹریٹ لائٹس لگائی ہیں تاکہ گلی محلے آبادیاں کم از کم ان 9 ٹاؤنز کے اندر جو جماعت اسلامی کے پاس ہیں، ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ یہاں روشنی کا پراپر انتظام کیا جائے گلی محلوں آبادیوں کے اندر۔ اسی طرح ہم نے نوجوانوں کے لیے کھیلوں کے میدان آباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ کھیلوں کے میدان اجڑ گئے تھے، کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہے تھے۔ اسی طرح پارکوں کے اندر یہاں جو ہے وہ کتے دوڑ رہے تھے۔ اب ایسی کیفیت کے اندر کس طرح لوگ پارکوں کو استعمال کریں گے، کس طرح کھیلوں کے میدانوں کو استعمال کریں گے؟ یہ مختصر وقت میں ہم نے کانسیپٹ دیا، اوپن ایئر جم کا کانسیپٹ دیا، جو ویسٹرن کنٹریز کے اندر ہے، جو ترکی کے اندر ہے، کہ ایک پارک کے اندر اوپن ایئر جم بھی موجود ہو جہاں نوجوان استفادہ کر سکیں۔ اسی طرح انوائرمنٹل کا مسئلہ ہے، ہم نے روڈ سائڈ جنگل کا کانسیپٹ دیا، الحمدللہ ہم نے 2 جگہ روڈ سائڈ جنگل بنایا ہے۔ ایجوکیشن جو کم از کم لوور سیکنڈری اسکول تک ٹاؤن کے انڈر میں آتا ہے، ہمارے زیر انتظام جو ٹاؤنز ہیں، میں بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں اس صوبائی حکومت کو کہ جس کے پاس وسائل ہیں، جس کے پاس اختیارات ہیں، تعلیم کو ہم نے فوکس کیا ہے۔ ہم نے کسی NGOs کے حوالے تعلیمی اداروں کو نہیں کیا اور الحمدللہ مختصر وقت میں ہماری ایفرٹس کے نتیجے کے اندر 35 تعلیمی ادارے ایسے ہیں کہ جہاں بچوں کی رجسٹریشن کے اندر اضافہ ہوا ہے، صحیح، جہاں بیٹھنے کے لیے ڈیسکیں نہیں تھیں، جہاں کرسیاں نہیں تھیں موجود، جہاں بلیک بورڈ سافٹ بورڈ موجود نہیں تھے، ہم نے پراپرلی ان ساری چیزوں کا انتظام کیا ہے جس کے نتیجے کے اندر رجسٹریشن کے اندر 100 گنا اضافہ ہوا ہے۔ ورنہ ان سرکاری تعلیمی اداروں میں کوئی اپنے بچوں کو کم از کم سندھ کے اندر جو تعلیم کی صورتحال ہے 73 لاکھ بچے 5 سال سے 15 سال تک کے بچے
تعلیم سے محروم ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے ان بچوں کو آئی ایم تعلیمی گلیڈ اداروں میں کہ لایا آپ جائے, جماعت بلایا اسلامی نے جائے. یہ سب کام کیا ہے, اور کراچی کے نارتھ ٹاؤنز کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہاں جہاں کراچی کی جس حصے کی بات کریں وہاں پہ ایسی ڈیولپمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملے. تھینک یو ویری مچ مریم صاحب, بہت شکریہ.